اسکولز میں دینا ہے کہ ان بچوں سے کہیں گے کہ جب آپ صبح اپنے فیملی کے ساتھ جو بھی چھوڑنے آ رہا ہے آپ انہیں اپنے، حالانکہ ان کو بڑوں کو سکھانا چاہیے بچوں کو کہ آپ نے کیسے لائف گزارنی ہے، لیکن اس میں ہم نے بچوں کا سہارا لیا ہے کہ بچوں سے ہم کہیں گے کہ آپ یہ پمفلٹ لے کر جائیے کہ سیو مائی لائف، یہ آپ اپنے اسٹیکرز لگائیے گاڑی پہ، اور پاپا ماما ڈرائیور جو بھی صبح آپ کو چھوڑنے جا رہا ہے اس سے کہیں کہ نہیں یہ سگنل آیا، اگر آج میری تربیت آپ یہ مجھے دے رہے ہیں کہ میں سگنل توڑ کے چلا جاؤں تو کل جب میں نے جوان ہونا تو میں نے تو اس سے زیادہ توڑنے. ایگزیکٹلی. آپ اپنے بچوں کو وہی بات آتی ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، مگر اگر کوئی فون آیا جو انہوں نے نہیں اٹھانا تو سب سے پہلے کہیں کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. گھر پہ نہیں. واٹ یو اٹس اے ویری، ہم لوگ بڑی کانٹرڈکٹری قسم کی وہ تربیت دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، نا انصافی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یو مسٹ فالو دا لا. واٹ لا آر یو فالوئنگ بائی بریکنگ دا سگنل؟ اللہ کرے اگر یہ کامیاب ہو جائے، آئی تھنک ود دی ہیلپ آف دی گورنر. اسکولس تو ہم خود انشاءاللہ ہینڈل کر رہے ہیں. جی. آئی تھنک بائی 15 مارچ ہمارا پہلا سیشن ہوگا کسی بھی اسکول میں کراچی کے. اور جو یہ والی ٹریفک ہے فرسٹ پوائنٹ، سیکنڈ پوائنٹ از پلازا، چونکہ وہاں پر بھی آپ اف یو ڈرائیو دا کار آپ پلازا سے بڑی مشکل سے نکلیں گے. آئی ایکچولی ڈونٹ ڈرائیو، اللہ کا شکر ہے. کمنگ بیک اگین ٹو چائنا، جو میری خواہشات کہ اللہ کرے ہم کوئی سی بھی تھوڑی سی، شاید یہ کلو جو آج ہم دے رہے ہیں پاکستانی قوم کو، کہ جس میں میں نے یہ سیمینار کرا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف مارچ ول بی ہیونگ اے میٹنگ ود دا کامرس انڈسٹری آلسو، کامرس منسٹری سوری. چونکہ اپریل میں آج کوئی تقریباً 47.5 سال ہو گئے ہیں چائنا میں ایک فیئر لگتا ہے گوانگزو فیئر. کینٹن، بیسیکلی کینٹن فیئر ہے، جس میں A to Z آئٹمس آر آن ڈسپلے. ویسے تو چائنا میں ڈیلی یو نیم اٹ، ایون آن سنڈے ڈیلی ایک ایگزیبیشن چائنا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ لگ رہا ہے. بٹ جو ایک بڑا فیئر جس کو کہتے ہیں، اب کی دفعہ شاید اس کا 99 یا 100 اس کا سیشن ہے. 2 سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک 15 اپریل اور ایک 15 اکتوبر، اور یہ کنٹینیو جا رہا ہے. اچھا. تو یہاں میں نے سنا ہے کہ ہمارے فیڈریشن کے چودھری سعید صاحب بھی جا رہے ہیں اس فیئر میں، ٹیکنگ اے ڈیلیگیشن. ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے بزنس مین پلس ول ٹرائی فار سم اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ اسٹوڈنٹس، جن کو ہم یہاں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ واٹ بیسک از دا ریزن. نمبر 1 تو میں نے آپ کو ریزن بتا دی، اٹس لو فار دی نیشن. جی. وہ چاہے امبیسڈر ٹو پاکستان ہے یا امبیسڈر ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ ہے، فرسٹ ہی از اے چائنیز اینڈ ہی اونلی ٹاکس اباؤٹ چائنا، ہی ڈزنٹ تھنک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس کہ میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں. شام میں شاید وہ کچھ سوچتا ہوگا کہ میں کسی کا باپ بھی ہوں، کسی کا بھائی بھی ہوں، کسی کا بیٹا بھی ہوں، بٹ دن میں وہ نہیں سوچتا. دن میں اس نے دیکھنا ہے کہ میرے چائنا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا. سیکنڈلی وہاں کے جو لوکل پیپل، جو کہ اب پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہے، میں حیران ہوں کہ جب 83 میں ان کی ٹرینوں میں سفر کیا کرتا تھا تو کھیت تقریباً ویران پڑے ہوتے تھے. مطلب ایک ٹھیک ہے اس میں چاول اگرے ہوتے تھے، گندم اگری ہوتی تھی، بٹ وہ اتنے لوگ نہیں وہاں جمع ہوتے تھے چونکہ گورنمنٹ کا تھا. جی. ہر چیز گورنمنٹ کو جانی. بٹ یہ جب ریولوشن بیسک امپلیمنٹ جو بڑی تیزی سے ہوا، 78 سے انہوں نے پاس کیا ڈینگ شاؤپنگ. آج ڈینگ شاؤپنگ کا ایک نام ہے پورے چائنا میں، نئی جنریشن تو دیوانی ہے اس کی. جی. کہ اسی نے ہی اوپن ورلڈ پالیسی کی تھی. گریجولی جو اس کی ترقی اور جو ساری انوائرمنٹ جو امپلیمنٹیشن یو کین سے جو سٹارٹ ہوئی، چونکہ دنیا کو پتہ لگی، وہ 83 کے اینڈ میں اور 84 کے اینڈ میں تو پوری دنیا کو پتہ لگ گئی. میں بھی بتا رہا تھا کہ 83 میں جب میں جایا کرتا تھا تو جو کھیت تھے وہ اتنے لہلہاتے نہیں تھے. جب 84 میں گیا دوبارہ انہی بیجنگ ٹو ٹینجن یا بیجنگ ٹو شیجازان، تو یقین جانیے کہ 10 سال کے بچے بھی اس میں کام کر رہے تھے. میں نے ریزن پوچھی، میں نے کہا واٹ از دا ریزن؟
نے کہا جی دا گورنمنٹ ہیز چینج دا پالیسی. اس نے کہا جی 1 ایکڑ آپ کے پاس ہے, پہلے تو 1 ایکڑ میں 1 ٹن اگر ہوتا تھا تو وہ بھی ہمیں گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا. آج گورنمنٹ نے اس کی پرسنٹیج نکال دی کہ جی چونکہ آپ ہمیں 1 ٹن دیا کرتے تھے, اگر اس میں 1 ٹن سے اوپر جتنا ہوگا وہ آپ کا. آج سب سے جو متوسط طبقہ ہے چائنا میں وہ کسان, اور بھی ملٹی بلینرز آ گئے ہیں, لیکن کسان جتنا پیسہ, مجھے آج بھی یاد ہے 1984 اٹ واز اراؤنڈ جون, پہلی پرائیویٹ کار مطلب مرسڈیز یا بیوک لی گئی تھی, وہ بھی کسان نے لی تھی. اٹ واز ویری ایکسپینسو کار, جو کہ چائنا میں بھی سب نے باقاعدہ ان کی نیوز پیپرز میں آیا تھا. اس کا کیا مطلب ہو کہ انہوں نے اس کو فوکس کیا کہ 1 ٹن تو گورنمنٹ کو مل ہی رہا ہے, اگر ہم انہی سے کہیں کہ اس سے زیادہ تمہارا, تو وہ انہوں نے پروف کر دیا کہ یہ زمین 1 ٹن سے زیادہ دے سکتی. اور آج میں سمجھتا ہوں شاید وہی زمین جو ہے وہ 1 ٹن کے بجائے 2 ٹن پروڈیوس کر رہی ہے. sort of agriculture پہ کون سی کنٹریز فوکس کرتی ہیں. when I was still living in Canada, I remember I was ہم لوگ کو جا کے ویسی زمینیں وغیرہ دکھ رہے تھے. like a couple of us friends went. I said, oh, I bet this property is really expensive. because ہمیں اتنی عادت ہے پاکستان میں کہ پراپرٹی ہوتی ایکسپینسو ہے, چاہے وہ ایگریکلچرل ایریا اور وٹ ایور, comparatively to other countries. میں نے کہا, oh, this must be very expensive. So one of my Gora friends turned around and told me, she's like, listen, you are very sadly mistaken. It's not all that expensive. It's like it's actually very, very cheap. You can buy agricultural land for almost nothing because the government really, really needs more people to get involved in the agricultural sector. And if one thinks about it logically, آپ اپنا agricultural sector جتنا زیادہ develop کرو گے, اتنی زیادہ successful اور developed آپ کی country ہے. Correct? صحیح. But I don't know why Pakistan, where there is so much illiteracy, why they don't focus more on the agricultural field. کہ ٹھیک ہے آپ ایجوکیشنل فیلڈ پہ نہیں فوکس کر سکتے, تو if people need jobs and they need to then help them at least set up something in the agricultural sector. People have tried, but feudalism is the main problem. You see, what is the reason of India? The time they came into the power, the first thing was they finished was the feudalism. یہاں پر بھی بہرحال اب کہہ سکتے ہیں کہ جو آج سے 10 سے 15 سال پہلے حالات تھے اس سے ہم کافی مطلب ناؤ وی ہیو ایکسپورٹس. ٹھیک ہے, آج آلو دوبارہ شارٹ ہو گیا, بٹ آج ایک پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ہم سبزیوں کے بڑے اچھے ایکسپورٹرز ہو گئے. مطلب دبئی اسپیشلی ٹو دا افریقن کنٹریز, سم ٹائم وی ہیو ایکسیس ٹومیٹوز. کافی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں جو کہ آج سے 10 سے 15 سال. دس از آلسو بیکاز آف دا پالیسیز. You said something about feudalism, and I would like to touch upon that in terms. دیکھیں, you talk about success of the country and we should learn from China. Feudalism ہمارے ملک میں isn't just on a grassroots level. It is actually on the level of the government. That's where the actual feudals are sitting. And I know that I'm probably making one of those statements for which I'm going to get reprimanded later, but I really can't give to